بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکے چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ آپ علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، اے ذوالجلال، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے جزا دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین قرآن کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کے اذن اور اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ علیہ السلام نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ علیہ السلام کے سوال پر مردے زندہ کر دے گا۔ تب آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم غیب اور مشاہدات ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، اس کے باوجود یہ سوال فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال اور مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر میں نے یہی ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ علماء بیضوی لکھتے ہیں کہ بعض روایت میں کبوتر کی جگہ گدھ کا ذکر ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدیہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی شہوت اور حسن و ذبائش کو ذبح کر دے جو مور کی صفت ہے، اور دوسروں پر حملہ کرنے کی جذبہ کو فنا کر دے جو مرغ کی صفت ہے، اور نفس کی خساست اور گھٹیا پن کو دور کر دے جو کوے کی صفت ہے، اور اپنی خواہشات کو جلد پورا کرنے کی عادت دور کر دے جو کبوتر کی صفت ہے۔ روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دے، ان کے پر نوچ لیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا غلط ملت کر دیں، ملا کر پھر ان منتشر اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، پھر ان کو بلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ اجزاء متمیز ہوئے اور ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے، اور آخر میں ان کے ساتھ ان کا سر جڑ گیا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر انسان حیات ابدیہ چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے رد گردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شریعہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو دائمی حیات حاصل ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت سنائی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، سورہ ہود 69 نمبر آیت میں، جس کا ترجمہ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے سلام ابراہیم نے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بھی مہمان ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہت اچھے طریقے سے ضیافت کریا کرتے تھے۔ امام جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن جوزی لکھتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس اور حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 2 مقاتل نے کہا یہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 3 پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ 12 فرشتے تھے۔ نمبر 4 پہ محمد بن کعب نے کہا یہ 8 فرشتے تھے۔ نمبر 5 پہ ضحاک نے کہا یہ 9 فرشتے تھے۔ نمبر 6 ماوردی نے کہا یہ 4 فرشتے تھے۔ فرشتے کون سی بشارت دینے آئے تھے اس وقت؟ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے آئے تھے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حسن نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔ قتادہ نے کہا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ اکرمہ نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی بشارت دینے آئے تھے۔ الماوردی نے کہا وہ بشارت دینے آئے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پشت سے خروج ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتوں نے آ کر سلام کیا اور آپ علیہ السلام نے جواب دیا تو ان فرشتوں کے بیٹھنے کی تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام نے ان کو گائے کا بنا گوشت پیش کیا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود کی 69 نمبر آیت میں ہے کہ پھر تھوڑی دیر بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گائے کا بچڑا اس لیے لائے کہ ان کے اموال میں زیادہ تر گائیں تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا تو فرشتوں نے اس گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ہود 70 نمبر آیت میں، پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ جب عربوں کے پاس کوئی مہمان جاتا وہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ شخص کسی نیک ارادہ سے نہیں آیا اور اپنے دل میں کوئی برا منصوبہ لے کر آیا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہوئے تھے۔ جندب بن سیافیان نے کہا ان کے ہاتھوں میں تیر تھے اور وہ تیروں سے اس بھنے ہوئے بچڑے کو کریدنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات عجیب لگی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے ڈرنے لگے تو فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ ہود میں فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے خوف دور ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کس کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے مباحثہ فرمانے لگے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ہود 74 نمبر آیت میں کہ جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا تو ان کے پاس بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق بحث کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان نزول عذاب پر جو بحث ہوئی اور جو سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کیے وہ یہاں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تم کس کام آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر بستی میں 100 مسلمان ہوئے تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر 50 مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کم کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر 10 مسلمان ہوں؟ تو انہوں نے کہا اگر اس بستی میں 10 مسلمان ہوں تب بھی ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے۔ پھر فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس بحث کو چھوڑیں، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے ہیں۔ پھر کہا اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو چھوڑیں، ان پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے اور یہ آپ علیہ السلام کے رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ابو جعفر محمد بن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ اگر
100 مومن ہوں تو تم ان کو ہلاک کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اسی طرح جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ ان میں صرف ایک مسلمان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں لوط علیہ السلام ہے، فرشتوں نے کہا ان سے عذاب دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت 32 نمبر میں، جس کا ترجمہ ہے فرشتوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو ان میں ہیں، ہم لوط کو ان کے گھر والوں کو ضرور نجات دیں گے ما سوا ان کی ایک عورت کے وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔